بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اثبات الحیولہ کل جسم فہو مرکب من جزئین یحل احدہما فی الآخر ویسمى المحل الحیولہ والحال الصورہ وبرہانہ ان بعض الاجسام القابلۃ للانفکاک مثل الماء والنار یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا وَإِلَّا لَزِمَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَيُولَةِ فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَّصِلُ قَابِلٌ لِلْانْفِصَالِ فَالْقَابِلُ لِلْانْفِصَالِ فِي الْحَقِيقَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمِقْدَارُ أَوِ الصُّورَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ أَوْ مَعْنًى آخَرَ لَا سَبِيلَ إِلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِلَّا لَزِمَ اجْتِمَاعُ الْاِتِّصَالِ وَالْانْفِصَالِ والقابل يجب وجوده مع المقبول فتعين أن يكون القابل معنى آخر وهو المعنى من الحيولة. آج کے سبق کو سننے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں، کچھ ابتدائی باتیں اور سن لو. ہر جسم دو جز یعنی دو جوہروں سے مرکب ہوگا. یہ فلسفے کے اعتبار سے ہر جسم، جو بھی جسم ہو، وہ دو جوہروں سے مرکب ہوگا، اور ان دو جوہروں میں سے ایک محل بنے گا اور دوسرا حال بنے گا، یعنی ان میں سے ایک دوسرے میں حلول کیے ہوئے ہوگا، داخل ہوگا. ٹھیک ہے. محل جس جگہ کوئی ہو اور جو چیز اس میں ہو اسے حال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. محل رہنے کی جگہ، حلول کی جگہ، اور جو چیز اس میں حلول کرے اسے کیا کہیں گے؟ حال. تو ہر جسم دو جوہروں سے مرکب ہوگا اور ان دو جوہروں میں سے ایک دوسرے میں حلول کیے ہوئے ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو حلول کیے ہوئے ہوگا اسے حال، یعنی جو حال ہوگا اسے صورت جسمیہ کہیں گے، اور جس میں حلول کیے ہوئے ہوگا یعنی محل، اسے کیا کہیں گے؟ حیولہ. فلسفے کی زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ حیولہ. اور حلول یعنی صورت جسمیہ جو حال ہے وہ اس میں ایسے حلول کرے گی جیسے صفت موصوف نعت اور منعوت کا تعلق ہوتا ہے، صفت موصوف کا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی حال اور محل صورت جسمیہ اور حیولہ کا تعلق. مثلاً اس طرح اس میں حلول کر جائے کہ اگر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ ہو جائے. مثلا سفیدی کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ کپڑے کی طرف بھی اشارہ کریں گے تو اشارہ کس کی طرف بھی ہو رہا ہوگا؟ سفیدی کی طرف. حالانکہ سفیدی ایک صفت ہے کپڑے کی. دیوار سفید ہے، صفت ہے اس کی سفید دیوار، لیکن آپ دیوار کی طرف بھی اشارہ کریں گے تو اشارہ کس کی طرف بھی ہو رہا ہوگا؟ تو یہ ایسا حلول ہے ایک دوسرے میں. اس طرح حال اور محل کا تعلق ہے کہ اگر ایک کی طرف اشارہ حسیہ کیا جائے تو دوسرے کی طرف بھی اشارہ حسیہ ہو جائے. یہ ہوگا حلول کا مطلب. تو اب جو چیز محل ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حیولہ. اور جو چیز اس میں حلول کیے ہوئے ہے اسے کیا کہیں گے؟ صورت جسمیہ. ٹھیک ہے. تو ہر جسم دو جوہروں سے مرکب ہوگا، ان میں سے ایک حیولہ ہوگا اور دوسرا، یا اس طرح کریں، ان میں سے ایک محل ہوگا اور دوسرا حال. جو محل ہے اسے حیولہ کہیں گے اور جو حال ہے اسے کیا کہیں گے؟ اچھا، اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی کہ حال کے لیے ہر صورت میں محل کا ہونا ضروری ہے. حال بغیر محل کے پا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ صورت جسمیہ کے لیے حیولہ کا ہونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. ایک تو یہ سن لو. دوسری چیز، جسم طبعی فن حکمت کا موضوع ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی. لیکن جسم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم طبعی، ایک جسم تعلیمی. ایک جسم طبعی اور ایک جسم تعلیمی. جسم طبعی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں بدلتا نہیں، وہ جیسا تھا جو تھا وہی رہے گا. اور جسم تعلیمی وہ ہوتا ہے جو بدلتا رہے، تغیر ہوتا رہے. مثال اس کی دیکھو، ایک گلاس میں پانی لیا، اسی پانی کو الٹ کے دوسرے میں آدھا کر دیا، تیسرے میں تھوڑا سا اور کر دیا. ٹھیک ہے. یا
اسی گلاس میں سے آدھا پانی لیا، کپ میں کیا یا کٹورے میں کیا، تو جیسے جیسے برتن میں پانی کو ڈالتے رہو گے پانی کی شکل کیسی بنتی رہے گی؟ اسی برتن کے اعتبار سے بنتی رہے گی کہ نہیں بنتی رہے گی؟ بنتی رہے گی۔ تو پانی، اصل پانی اپنی جگہ ہے کہ نہیں؟ جیسا پانی تھا پانی ہی ہے۔ تو جو بدل نہیں رہا ہے پانی ہی ہے، یہ جسم طبعی ہے، اور جو بدل بدل کے الگ الگ شکلیں لے رہا ہے اسی کو کیا کہیں گے؟ جسم تعلیمی۔ اور ایک مثال بالکل ظاہر، موم لے لو، اس سے ایک بار گڈھا بنایا چھوٹا سا، بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ ہاتھ پاؤں نکال دیے، اس میں سر نکال دیا، نیچے کو پیر کھینچ کے بنا دیے، شکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو مڑوڑ کے پھر گول غلہ بنا ڈالا، شکل بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ موم ہی ہے کہ نہیں؟ یہی جسم طبعی ہے۔ اور جو شکلیں بدل نہیں ہیں، جو اس کے اندر کمیت مقدار جو ہے موم کے اندر، وہ اسی کو کیا کہیں گے؟ جسم تعلیمی کہیں۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب آج کے سبق کو سمجھو، اب بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ ہر جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، دو چیزوں سے، ان میں سے ایک کو حیولہ کہیں گے، اتنا ترجمہ بھی کر لو۔ یہ فصل ہے حیولہ کے اس بات میں، کل جسم فہو مرکب من جزئین، ہر جسم دو جزوں سے مرکب ہے، یحل احدہما فی الاخر، ان دونوں جزوں میں سے ایک دوسرے میں کیا کیے ہوئے ہیں؟ حلول کیے ہوئے ہیں۔ یسمی المحل حیولہ، محل کو حیولہ کہیں گے اور حال کو صورت جسمیہ۔ صرف یہاں صورت لکھا ہے، پورا مطلب کیا ہے؟ صورت جسمیہ۔ دلیل سنو کہ ہر جسم کے اندر حیولہ اور صورت جسمیہ کیسے؟ تو پہلے کس کو ثابت کریں گے؟ حیولہ کو۔ ابھی حیولہ کے ثبوت کا بیان چل رہا ہے نا، پہلے حیولہ کو۔ کہتے ہیں کہ بعض اجسام ایسے ہیں جو تقسیم، انفکاک کو قبول کرتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، انقسام قبول کرتے ہیں، مگر وہ متصل واحد ہیں، یعنی ان کے لیے متصل واحد ہونا ضروری ہے۔ متصل واحد کا مطلب کیا ہے؟ یہ سن لو، اتصال واحد، یعنی جسم ایسا ہو کہ اس کے اندر الگ الگ اجزاء وجود میں نہ ہو ایک دوسرے سے ممتاز، بلکہ وہ پورا کا پورا جسم ہی کہلائے، اس کے الگ الگ اجزاء نہ ہو۔ مثلا ایک دیکھو، دیوار بھی ایک جسم ہے، لیکن یہ چند اجزاء سے بنائی گئی ہے، اینٹوں سے۔ ہر اینٹ کا اپنا ایک وجود ہے اور ایک اینٹ دوسرے سے ممتاز ہے۔ یہ دیوار کے اجزاء ہوئے کہ نہیں اجزاء ہوئے؟ دیوار بھی ایک جسم تھا، لیکن مرکب ہے کس سے؟ مخلوط ہے کس سے؟ اینٹوں سے، اور اینٹوں کا اپنا سب کا وجود ہے کہ نہیں وجود ہے؟ لیکن پانی ایک جسم ہے، آگ ایک جسم ہے، کیا اس کے اجزاء وجود میں الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں؟ ایک گلاس پانی ہے وہ بھی پانی ہی رہے گا، اور سمندر کا پانی ہے وہ بھی کیا رہے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اینٹوں کی طرح الگ الگ کوئی وجود ہوا ان کے اجزاء کا؟ کچھ نہیں۔ آپ اتنا تھوڑا پانی لیں تب بھی وہ پانی ہے، کوئی جز نہیں ہے، اور ایک تالاب بھر کے پانی لیں تب بھی کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ لیکن دیوار کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو ہر اینٹ اپنے وجود میں کیا ہوگی؟ الگ ہوگی، ممتاز ہوگی کہ نہیں ممتاز ہوگی؟ تو متصل واحد ہونے کا مطلب یہی ہے، جو پانی اور آگ کا بھی اپنا ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہے، وہ جسم ہے، لیکن اس کے اجزاء باہم ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے، یہی ہے متصل واحد۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ بعض اجسام ایسے ہیں جو قابل انفصال ہیں، جیسے پانی، آگ، ضروری ہے کہ یہ متصل واحد ہو، فی نفسہ ہی کیا ہو؟ متصل واحد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ متصل واحد نہ ہو، ان کے اندر اتصال حقیقی نہ پا جائے، تب تو مرکب ہوں گے جزء لا یتجزا سے۔ کس سے مرکب ہونا لازم آئے گا؟ بھائی جب مرکب ہوں گے اجزاء سے، اور ان کے ہاں جزء لا یتجزا کیا ہے؟ باطل ہے کہ نہیں باطل؟ کل ہی پڑھ چکے ہو، جزء لا یتجزا کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ اجسام کیا ہو؟ متصل واحد ہوں، اجزاء سے مرکب نہ ہو، کیونکہ اگر اجزاء کا وجود ہوگا تو اجزاء لا تتجزا ہو جائے، اجزاء لا تتجزا، اور وہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ باطل ہے، کل ہی پڑھ چکے ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ بعض اجسام متصل واحد ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب بعض اجسام متصل واحد ہیں اور قابل انفصال ہے تو بعض اجسام میں حیولہ ثابت ہو جائے گا، اور جب بعض میں ثابت ہو جائے گا تو انہی کی وجہ سے سب میں حیولہ ثابت ہو جائے گا۔ اب بعض میں کیسے ثابت ہوگا اس کی دلیل جہاں سے شروع کریں گے، پہلے اتنا ملا لو۔ وہ برہان ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے، یعنی
حیولہ کے ثبوت کی دلیل کہ بعض اجسام جو انفکاک کے قابل ہیں جیسے پانی اور آگ، ان کے لیے فی نفس ہی متصل واحد ہونا ضروری ہے، متصل واحد ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا لَزِمَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ جزء لا یتجزا لازم آئے گا، حالانکہ وہ کل ہی آپ کیا کر چکے ہیں؟ باطل کر چکے ہیں۔ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَیُولَ فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا، اور اسی بات سے یعنی بعض اجسام قابل انفکاک ہیں اور متصل واحد ہیں، اسی بات سے تمام اجسام میں حیولہ ثابت ہو جائے گا، تمام اجسام میں حیولہ ثابت ہو جائے گا۔ کیسے؟ اب اس کی دلیل دیکھو، لأن ذلك المتصل قابل للانفصال فالقابل للانفصال في الحقيقة اما ان يكون هو المقدار او الصورة المستلزمة او معنى آخر لا سبيل الى الاول والثاني والا لزم اجتماع الاتصال والانفصال والقابل يجب وجوده مع المقبول فتعين ان يكون القابل معنى آخر وهو المعنى من الحيولة۔ اب سنو دلیل آسانی کے ساتھ۔ یہ تو آپ جان چکے کہ کچھ اجسام ایسے ہیں جو متصل واحد ہیں، یعنی ان کے اندر اتصال ہے، اور جن کے اندر اتصال ہوگا وہ انفصال کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اتصال اور انفصال ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اتصال اور انفصال ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہیں۔ تو جو متصل واحد ہے بالذات جو متصل ہے جس کے اندر اتصال پایا جا رہا ہے، وہ انفصال کو قبول نہیں کرے گا۔ اب جب پانی متصل واحد ہے کہ نہیں ہے، یا آگ متصل واحد آپ نے پڑھ لیا، اب جب آپ ایک متصل پر انقسام طاری کریں یعنی اس کو بانٹیں تو دو متصل بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ ایک گلاس کا پانی دو گلاسوں میں آپ نے کر دیا، انفکاک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دو متصل ہو گئے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ جو دو متصل ہوئے یہ دونوں پردہ عدم سے وجود میں آئے یا پہلے والے متصل میں ہی اس بات کی صلاحیت تھی، قابلیت تھی کہ وہ دو ہو جائے؟ ٹھیک ہے، پہلی والی صورت باطل ہے، بالکل باطل ہے، یعنی پردہ عدم سے وجود میں آئے ایسا ہے ہی نہیں، بالکل شاہد ہے، یہ تو سامنے تھا، پردہ عدم سے دونوں وجود میں آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متصل ایک تھا اسی کے اندر اس بات کی قابلیت تھی کہ وہ بن کر دو ہو جائے یا تین ہو جائے۔ مثلا ایک برتن کا پانی آپ نے دو برتنوں میں کر دیا، ایک برتن کا پانی، تو کیا پہلے والے برتن کا پانی ختم ہوا ہے؟ پردہ عدم سے آیا وجود میں، دونوں پردہ عدم سے وجود میں آئے، نہ تو پہلے والا ختم ہوا ہے پہلے والے برتن کا، اور نہ ہی دونوں پانی پردہ عدم سے وجود میں آئے ہیں، بلکہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو متصل واحد ایک تھا اسی کے اندر اس بات کی صلاحیت تھی انفصال سے پہلے ہی کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ دو کر دیا جائے، تین کر دیا جائے، چار کر دیا جائے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اب پانی جو قابل انقسام ہو رہا ہے، ایک متصل کو دو متصل کر رہے ہیں، آپ تین کر رہے ہیں، اب یہ سوال ہوگا کہ اس میں جو یہ تقسیم کو قبول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ انقسام کو کون سی چیز پانی کے اندر قبول کر رہی ہے؟ بھائی مقدار تو پانی کی قبول نہیں کرے گی، کیوں؟ کیونکہ پانی ہے متصل واحد، اس کے اندر پایا جا رہا ہے کیا؟ اتصال۔ اگر وہ انفصال کو قبول کرے گا تو اتصال اور انفصال کا کیا لازم آئے گا؟ اجتماع لازم آئے گا، اور اتصال اور انفصال کا اجتماع کیا ہے؟ محال ہے، حالانکہ متصل بٹ رہے ہیں کہ نہیں بٹ رہے ہیں۔ تو اب ہم پوچھیں گے کہ یہ جو متصل قابل انفصال ہے، انفکاک کو قبول کر رہا ہے، اس میں کون سی چیز ہے جو انقسام کو قبول کر رہی ہے؟ پانی کے اندر یا آگ کے اندر کون سی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو انقسام کو کیا کر رہی ہے؟ قبول کر رہی ہے۔ آپ کہیں مقدار قبول کر رہی ہے تو ہم کہیں گے مقدار قبول ہی نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ پانی متصل واحد ہے بالذات، اور جب اس کے اندر اتصال پایا جا رہا ہے تو وہ انفصال کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے کہ صورت جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، صورت جسمیہ جو اس کو لازم ہے، پانی کی ایک شکل و صورت بھی بن رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہر پانی کی ایک شکل و صورت ہے، تو آپ کہیں گے کہ صورت جسمیہ انفصال کو قبول کر رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صورت جسمیہ مقدار کو لازم ہے، اور جو حکم مقدار کا ہے وہی حکم کس کا ہوگا؟ صورت کا بھی ہوگا۔ جب مقدار انقسام کو قبول نہیں کر رہی ہے تو لہذا صورت بھی انقسام کو قبول نہیں کرے گی، ورنہ یہاں بھی اتصال اور انفصال دونوں کا کیا لازم آئے گا؟ اجتماع لازم ہے۔ تو سمجھ میں آیا ایک تیسری چیز ہے جو انقسام کو قبول کر رہی ہے، وہی تیسری چیز کیا ہے؟ حیولہ۔ نکال دیا؟
وہی تیسری چیز کیا ہے؟ حیولہ ہے، وہی انقسام کو کیا کر رہی ہے؟ پانی کے اندر قبول کر رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نہ تو پانی کی مقدار اس کو قبول کر رہی ہے کیونکہ وہ متصل ہے، اتصال ہے، وہ انفصال کو قبول کرے گا تو اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آئے گا. صورت بھی قبول نہیں کر سکتی، کیوں؟ صورت تو اس کے لیے ضروری ہے. تو جو حالت متصل واحد کی ہوگی، ذات کی ہوگی، وہی حالت حال صورت کی بھی ہوگی، تو یہ بھی انفصال کو قبول نہیں کرے گی. تو ضروری تھا کہ کوئی ایک تیسری چیز ہو جو انفصال کو قبول کر رہی ہو. تو انہوں نے مانا کہ وہی تیسری چیز کیا ہے؟ حیولہ ہے، وہی انقسام کو قبول کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ملا لو. لِأَنَّهَا ذَلِكَ الْمُتَّصِلِ اب کہتے ہیں ہاں، اور اسی بات سے تمام اجسام میں حیولہ ثابت ہو جائے گا. کس بات سے؟ کہ بعض اجسام متصل واحد ہیں اور انفصال کو قبول کرتے ہیں، اسی سے تمام اجسام میں حیولہ ثابت ہوگا. کیسے؟ اس لیے کہ وہ متصل جو قابل انفصال ہے، انفصال کو قبول کر رہا ہے. تو ہم پوچھیں گے فالقابل للانفصال فی الحقیقت اما ان یکون هو المقدار. تو انفصال کے حقیقت میں قابل کون سی چیز ہے؟ کیا وہ مقدار ہے؟ اب صورت المستلزمہ، یا صورت جسمیہ جو مقدار کو لازم ہے، مقدار کو مستلزم ہے، وہ قبول کر رہی ہے. او معنی آخر، یا کوئی تیسرا معنی ہے جو انفصال کو قبول کر رہا ہے. لا سبیل الی الاول والثانی، پہلی اور دوسری صورت کیا ہے؟ باطل ہے. لا سبیلہ، ان کی کوئی راہ نہیں، ان کا کوئی راستہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ذات انفصال کو قبول کرے تو بھی اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آئے گا، صورت جسمیہ قبول کرے تب بھی اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آئے گا. یہ محال ہے. وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع الاتصال والانفصال، کیونکہ اگر پہلی اور دوسری صورت مراد لے لیں تو اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آئے گا. فالقابل یجب وجودہ مع المقبول، کیونکہ قابل کا وجود مقبول کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. قابل کا وجود مقبول کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو اگر انفصال کو قبول کرے گی صورت جسمیہ تو صورت جسمیہ بھی پائی جائے گی، اور یعنی اتصال بھی پایا جائے گا اور انفصال. فتعینہ، تو متعین ہو گیا ان یکون القابل معنی آخر، کہ انفصال کو قبول کرنے والا کوئی دوسرا معنی ہے. وہو المعنی من الحیولہ، اور وہی معنی کیا ہے؟ حیولہ ہے. بس اتنا رہنے دو، یہاں سے بات تھوڑی سی بدلے گی، وہ کل پڑھ لینا. آج اتنا یہاں تک ثابت، کیونکہ ورنہ پھر تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے سن لو بہت مختصر. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بعض اجسام جو قابل انفصال ہیں ان کے لیے متصل واحد ہونا ضروری ہے، اور جب وہ متصل واحد ہیں تو اسی بات سے، اور قابل انفصال بھی ہیں، اسی بات سے تمام اجسام میں ہم حیولہ ثابت کر دیں گے. اس لیے کہ وہ متصل، جیسے پانی جو قابل انفصال ہے، انفصال کو قبول کر رہا ہے، ہم پوچھیں گے کہ اس کے اندر انفصال کو قبول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ متصل واحد کے اندر انفصال کو قبول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مقدار ہے یا صورت جسمیہ؟ آپ کہیں مقدار ہے، وہ انفصال کو قبول کر رہی ہے، تو ہم کہیں گے جب یہ بالذات متصل ہے، بالذات اس کے اندر اتصال پایا جا رہا ہے، تو اب اگر انفصال کو بھی قبول کرے گا تو اتصال اور انفصال کا کیا لازم آئے گا؟ اجتماع ہے. ایسے ہی صورت اگر وہ انفصال کو قبول کرے تب بھی اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آئے گا. تو جب یہ دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو ایک تیسری صورت نکل کر آئی کہ کوئی دوسرا معنی ہے جو یہاں انفصال کو قبول کر رہا ہے، اور وہی دوسرا معنی کیا ہے؟ حیولہ. ٹھیک ہے، بس اتنا ہے.